الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آپ کو انشاءاللہ العزیز اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا کلام بھی سنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سیرت مصطفیٰ سے، پیاری پیاری مبارک زندگی سے، جو نبی پاک اسلام کی پیاری سی زندگی ہے اس میں سے ایک شاندار سا واقعہ بھی بیان کریں گے اور ایک پیاری سی سنت مصطفیٰ بھی بیان کرنی ہے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ کلام شامل کرنے سے پہلے آپ کو درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، محفلیں سجاؤ اور پھر کیا کرو کہ درود پڑھ کر ان محفلوں کو سجاؤ، آراستہ کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم سب کو درود پاک پڑھتے رہنے چاہیے۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کے بعد شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ سفیان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سفیان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سفیان بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ، کیا بتاؤں، کیا بات ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ۔ تو آئیے مدینہ مدینہ کرتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے ہمارا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکے اور مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے اور مدینے میں گنبد خضرا کے سائے میں شہادت والی موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس سیگمنٹ میں آپ کو ہم بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی مبارک سی زندگی کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ، اور وہ واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے اس واقعے کو سننا ہے، اور آج جو ہم آپ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ تعلق رکھتا ہے ادب کرنے کے اعتبار سے اور سامنے والے کو عزت دینے کے اعتبار سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو عزت دیں۔ آج ہم کسی کو عزت دیں گے تو پھر ہمیں بھی سامنے سے عزت ملے گی۔ توجہ کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو، اپنے پیاروں کو، آپ کی محفل میں مجلس میں آنے والوں کو کس طرح عزت دیا کرتے تھے۔ سنیے گا پیارے پیارے بچوں، ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں، اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ ہوا کیا کہ صحابہ کرام حاضر ہونا شروع ہوئے۔ اب صحابہ کرام حاضر ہوئے، یہاں تک کہ اتنے صحابہ کرام آ گئے کہ جو حجرہ تھا، وہ جو کمرہ تھا، وہ فل ہو گیا، بھر گیا۔ اب کیا ہوا کہ مزید کسی کے بیٹھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ جتنے افراد بیٹھ سکتے تھے سارے کے سارے اس میں بیٹھ گئے۔ اب مزید کسی بندے کے شامل ہونے کی، بیچ میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، کمرہ پورا بھر چکا تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ اب جب وہ تشریف لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جگہ تو ہے نہیں، لہٰذا وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے، کیونکہ دروازے کے پاس ہی جگہ بچی تھی، دروازے پر ہی بیٹھ گئے، اندر آنے کی جگہ تو تھی نہیں۔ پیارے پیارے بچوں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ نے 10 ہجری میں رمضان شریف کے مہینے میں اسلام قبول کیا تھا، اور ان کی اسپیشلٹیز میں سے ایک یہ خاصیت تھی کہ یہ بہت حسین اور جمیل تھے، خوبصورت بہت تھے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ جریر بن عبداللہ اس امت کے یوسف ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوسف سمجھتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا حسن بہت مشہور ہے۔ وہ واقعی ملتا ہے نا کہ ان کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اتنے وہ حسین و جمیل تھے کہ ان کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلا، خون نکل رہا ہے، انگلیاں کٹ گئی ہیں، لیکن وہ ان کے حسن میں اتنا کھو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو صحابی رسول ہیں جناب جریر بن عبداللہ، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کو جناب فاروق اعظم کہا کرتے تھے یہ اس امت کے یوسف ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ تشریف لائے اور دیکھا کہ جگہ نہیں ہے، لہٰذا آپ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔
اب آپ پیارے آقا علیہ السلام کا انداز دیکھیں. نبی پاک اسلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی, آپ نے اپنی وہ چادر کو لپیٹا اور لپیٹ کر وہ صحابی رسول جناب جریر کی طرف اچھال دیا, ان کو دے دیا, اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جریر اس پر بیٹھ جاؤ. مطلب کیا ہے کہ چادر میں تمہیں دے رہا ہوں, دروازے کے پاس بیٹھ گئے ہو, چلو یہ چادر میری ہے, اس کو بچھاؤ اور اس چادر کے اوپر بیٹھ جاؤ. چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ جو عزت دی جا رہی ہے نا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی بندے کو حضور اپنی چادر عطا فرما دیں کہ لو میری چادر بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر صحابہ کرام کا بھی ادب کتنا تھا, اور وہ کیسا عشق مصطفیٰ ان کے دلوں کے اندر تھا, اور وہ کتنا نبی پاک کا ادب فرمایا کرتے تھے. آپ نے چادر کو زمین پر گرنے نہ دیا, کیونکہ نبی پاک اسلام نے چادر کو یوں کر کے ان کی طرف اچھالا تھا نا کہ بھئی یہ لو چادر, تو انہوں نے اس چادر کو زمین پر گرنے نہ دیا, بلکہ لپک کر اس چادر کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیا. اور لینے کے بعد صحابہ کا عشق رسول دیکھیں کہ اس چادر کو نہ صرف لیا بلکہ اسے چوما, اور چوم کر اس چادر کو آنکھوں سے لگایا. چوم بھی رہے ہیں, آنکھوں سے بھی لگا رہے ہیں, اپنے عشق کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے بعد وہ رونے لگے, بے اختیار رونے لگے, اور روتے روتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے مجھے عزت بخشی ہے, مجھے عزت عطا فرمائی ہے, اللہ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے, لیکن میری یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ کی چادر کو میں زمین پر بچھاؤں اور خود اس کے اوپر بیٹھ جاؤں, میں اس قابل نہیں ہوں. یہ تو آپ کی محبت ہے, آپ نے مجھے عزت دی ہے, اپنے غلاموں کو عزت افزائی آپ فرماتے ہیں, ان کی عزت افزائی فرماتے ہیں, عزت بخشتے ہیں, یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ جو ہے وہ چادر عطا فرما دی ہے, لیکن میں چادر کو زمین پر بچھاؤں نہیں, پھر میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اب جب یہ بات ہوئی نا تو یہ کہہ کر انہوں نے وہ جو چادر تھی وہ واپس نبی پاک اسلامی خدمت میں پیش کر دی کہ حضور یہ آپ کی مبارک چادر ہے, آپ اس کو قبول فرمائیں, میں اس کو بچھا کر اس پر بیٹھ نہیں سکتا. پھر نبی پاک اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو, یہ عزت دار ہیں. اور یہ بات جو وہاں حاضرین تھے ان سے ارشاد فرمائی کہ بھئی جب تمہارے پاس کوئی قوم کا عزت دار بندہ آئے تو پھر اس کی عزت کرو. اب اس کا مطلب کیا, مفہوم کیا تھا کہ بھئی اگر کوئی بندہ آئے تو پھر اس کے لیے جگہ کو تھوڑا کشادہ کرو, اس کو بھی بیٹھنے کے لیے کوئی موقع فراہم کرو, اس کو بھی بیٹھنے دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں, قربان جائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں پر کہ آپ دیکھیں کہ وہ خود دو جہاں کے تاجدار ہیں, خود دو جہاں کے سردار ہیں, جنت کے مالک ہیں, دو جہاں کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہیں, آپ خود اتنی عزتوں والے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, اپنے غلاموں کو, اپنے محبت کرنے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے سے پیار کرنے والوں کو کتنی عزت عطا فرما رہے ہیں. آپ آج کے دور کے حساب سے کہہ لیں تو جو ان کے فینس تھے, میں مطلب آج کے دور کے حساب سے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اپنے فینس کو کس طرح وہ ٹریٹ کیا کرتے تھے کہ اگر فین ان کی عزت کر رہے ہیں, ان سے پیار کرنے والے ان کی عزت کر رہے ہیں, تو یہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں, ان کے ایموشنز کو ڈیمیج نہیں کر رہے بلکہ ان کے ایموشنز, ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے پیارے پیارے بچوں. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ کرام کتنا حضور کا ادب فرماتے تھے, اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو عزت دینی چاہیے. جو عزت دار لوگ ہیں ان کو عزت دینی چاہیے. آج ہم کسی کو عزت دیں گے, سامنے والا ہمیں عزت دے گا, اور ہمیں یہ سوچتے ہوئے عزت نہیں دینی چاہیے کہ بھئی ہم کسی کو عزت دیں گے تو سامنے والا عزت کرے گا. بھئی یہ ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اگر کوئی آپ کو عزت نہیں بھی دے رہا پھر بھی آپ اس کی عزت کریں. انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا اس کو احساس ہو جائے گا کہ یار میں اس کے بارے میں یہ سوچتا ہوں, اور یہ میرا جو ہے میری کتنی رسپیکٹ کرتا ہے, میرا کتنا خیال رکھتا ہے, میرے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرتا, ہمیں جب بھی ملتا ہے عزت سے ملتا ہے, عزت سے پیش آتا ہے. تو ہم جو ہے وہ خود عزت دار بنیں گے. اور جو صحیح بات ہے, جو عزت دار بندہ ہے نا وہ عزت کرنا ہی جانتا ہے, اس کے پاس بے عزتی والی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ سامنے والے کی وہ بے عزتی کرے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند نہیں کرے گا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرے گا. بھائی کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ میری بے عزتی کی جائے؟ آپ بتائیں, تو کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. تو بھائی جب آپ پسند نہیں کرتے کہ بھائی میری بے عزتی کی جائے تو پھر آپ کسی دوسرے بندے کی بے عزتی کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا بندہ بھی تو نہیں پسند کرتا ہوگا. اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. مسئلہ کیا ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ پینلسٹ شامل ہیں, ان کی جانب اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے کچرا ادھر ادھر پھینکنا۔ یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ کچھ بچے جہاں دل چاہے کچرا پھینک دیتے ہیں، کبھی راستے میں، کبھی کلاس روم میں، کبھی پارک میں اور کبھی گھر کے کمرے میں۔ بعض بچے جہاں چیز کھاتے ہیں ریپر وہیں پھینک دیتے ہیں، نہ ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، نہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اس بری عادت کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ادھر ادھر کچرا پھینکنے سے جگہ گندی ہو جاتی ہے، جس سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ گندگی کی وجہ سے مکھیاں، مچھر اور کیڑے آ جاتے ہیں، جس سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ جو بچہ صفائی کا خیال نہیں رکھتا، لوگ اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ گندا رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ کچرا ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالیں، چاہے گھر ہو، اسکول ہو، پارک ہو یا کوئی اور جگہ۔ تو بچوں، اس بری عادت کو اپنے اندر سے ختم کریں اور اچھی عادت اپنائیں۔ اور وہ کیا ہے؟ صفائی رکھنا، ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھنا اور کبھی بھی کچرا ادھر ادھر نہ پھینکنا۔ اللہ پاک ہمیں ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے پیارے بچوں، کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کچرا ادھر ادھر نہیں پھینکنا، پھینکنا ہے کہ نہیں پھینکنا؟ نہیں پھینکنا۔ آپ کوئی چیز کھائیے، ٹھیک ہے، جیسے بسکٹ کھائیں، اور اس کے بعد اب جو اس کا ریپر ہے وہ کیا کریں گے؟ یہاں پھنسانا ہے، صوفے میں، کونے پر، ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ یا بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو بیڈ کے نیچے یوں کر کے چھپا دینا ہے، گرا دینا ہے، ایسا کرنا ہے؟ نہیں۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی رضا۔ محمد علی رضا۔ بعض بچے بھی پتہ کیا کرتے ہیں؟ بعض بچے ایسے کرتے ہیں کہ جی کوئی چیز کھائی، کھانے کے بعد جیسے فلیٹس میں رہتے ہیں یا اوپر والے مالے پر رہتے ہیں، اوپر والی منزل پر رہتے ہیں، وہ کیا کریں، گیلری میں جائیں گے، گیلری کے پاس انہوں نے وہ ایک مثال ٹافی کھولی ہے، بسکٹ کھولا ہے، کوئی بھی چیز کھولی ہے، وہ کھائی اور کھانے کے بعد جو ہے وہ گیلری سے پھینک دی۔ نیچے ریپر پھینک دیا۔ اب ریپر جانے اور نیچے گلی جانے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ پھل فروٹ کیلا وغیرہ کھاتے ہیں، بعض بڑے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایک مثال ہے پیمپر ہے، وہ نیچے پھینک دیا، ٹھیک ہے، کوئی مثال گوشت وغیرہ کوئی چیز، طرح کی کوئی چیز تھی، وہ آپ نے اس کو صاف کیا ہے، اب کیا کریں گے، اس کو اٹھا کے یوں باہر ایسے پھینک دیں گے۔ کوئی کچرے کا شاپر ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں رات کے ٹائم پر اوپر سے اس کو نیچے چھوڑ کے ایسے پھینک دیتے ہیں، وہ سارا نیچے گرتا ہے، وہ سب پھیل جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اس میں بچوں کو بھی خیال رکھنا ہے، بڑوں کو بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کلاس روم میں ہوں، جیسا کہ انہوں نے علی بھائی نے بیان کیا، کلاس روم میں ہوں، گھر میں ہوں، کسی کے یہاں مہمان جائیں اور کوئی آپ کے یہاں مہمان آئے، یا آپ کسی پارک میں جائیں، کسی پبلک پلیس میں جائیں، ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا نبی پاک اسلام نے صفائی نصف ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ نہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سب سے آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں، سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنے سیگمنٹ کا نام ہے۔ آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنے سیگمنٹ کا نام ہے، اور آج ہم اس سیگمنٹ میں آپ کو کیا بیان کریں گے علی بھائی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی آپ کو سنت بیان کریں گے۔ ہم کون سا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں بھائی؟ کڈز مدنی چینل، تو کڈز مدنی چینل کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے لیے۔ آئیے پھر سنت مصوی بچوں سے ایک متعلق ہی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت ہے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا، ان پر شفقت کرنا، ان سے پیار محبت سے پیش آنا۔ یہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بچوں سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے، محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی پاک اسلام کے نواسے بھی تھے، اور عمر کے حساب سے اس وقت جو ہے وہ بڑے چھوٹے بھی تھے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس اگر یہ آتے یا نبی پاک اسلام ان کے پاس تشریف لے کر جاتے، تو آپ علیہ السلام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ انہیں پیار کرتے، ان کو چومتے، اور نہ صرف پیار کرتے چومتے بلکہ ان کو سونگھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ جنت کے پھول ہیں اور جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کے پھول ہیں، اور ان کو جو ہے وہ سونگھا کرتے تھے، ان کو پیار فرمایا کرتے، ان کو بوسہ دیا کرتے۔ اور یہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ انداز ہوا کرتا تھا۔ تو جو بڑے دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ بچوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے،
بچے اگر کوئی غلطی کر بھی دیں تو ان کو فرسٹ آف آل پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. ہر بات پر سختی, ہر بات کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ, اور بعض لوگ تو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے انداز کو جو ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے. چاہے آپ اسکول کے اندر ہوں, چاہے آپ مدرسے کے اندر ہوں, چاہے آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں, چاہے آپ بڑے بھائی ہیں یا آپ رشتے کے اندر بڑے ہیں, اگر چھوٹے سے غلطی ہو جائے پہلے تو اس کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. اور جہاں تک شریعت نے آپ کو سختی کی پرمیشن دی ہے وہیں تک کرنی ہے سختی. یہ نہیں کہ وہ اس کو مارنا شروع کر دیں اور جو ہے نا وہ مختلف انداز جو ہمارے یہاں معاشرے میں اپنائے جاتے ہیں ان انداز کو اپنایا جائے. ٹھیک ہے جی, ایک بات یہ ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو ایک بندہ اجنبی بندہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایک پیار محبت کا انداز یوں کہہ لیں کہ اگر آپ کے پاس آتا ہے, آپ سے مصافحہ کرتا ہے, آپ سے ہاتھ ملاتا ہے, آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے دیتا ہے, تو آپ نے وہ چیز کھانی نہیں ہے. احتیاط کرنا, الرٹ ہو جانا. کوئی بندہ بولتا ہے جی فلاں جگہ پر آپ کے ابو بلا رہے ہیں آپ کو, آپ اس بندے کو نہیں جانتے, تو آپ نے اس کے ساتھ چلے جانا ہے؟ نہیں جانا, بالکل نہیں جانا. اگر وہ کوئی نان بندہ آپ کے اسکول کے اندر آیا اور کہے کہ اس کو چھٹی دے دیں, ویسے تو اسکول والے آج کل بڑا اس چیز میں خیال رکھتے ہیں اور کسی ان نون پرسن کے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو کسی بندے کو جس کو آپ نہیں جانتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے بالکل بھی نہیں جانا ہے. کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دے, کوئی پینے کے لیے چیز دے, تو بچوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں. اگر بڑے جو ہے وہ بچوں پر شفقت کریں گے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں, ان کا احترام کریں, ان کی بات کو مانیں. اگر وہ کسی چیز سے منع کریں تو رک جائیں, اور اگر وہ کوئی کام کرنے کا کہیں تو ان باتوں پر عمل کریں. اللہ پاک ہمیں ان ساری پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا, اس ایپیسوڈ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. کڈس مدنی چینل کی ٹرانسمیشن علی بھائی ابھی بھی جاری و ساری ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا. ابھی مزید پروگرام بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہیں اور آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ العزیز کڈس مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ العزیز. اس پروگرام میں آپ کی ہماری ملاقات اگلے ایپیسوڈ میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنوں کا اور خود کا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. کڈس مدنی چینل, مدنی چینل, کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.